پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن کے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتر آ گیا، اور قرآن کے کمالات پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں، اور قرآن کے معجزات آج کے زمانے میں بھی جاری ہیں، اور آنے والے زمانے میں بھی قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ دوستو، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رشیا میں قرآن پر پابندی لگا دی گئی، اور کسی کو بھی گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن مل جاتا تھا تو اسے جان سے مار دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستوں، جب رشیا میں یہ سب چل رہا تھا تو ان دنوں ایک مسلم آفیسر روس کے ایک شہر ماسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا، اور یہ تمام واقعہ ہم ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو باقاعدہ طور پر گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور صرف 2 مسجد ہی اس شہر میں موجود ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا آپ مجھے اس مسجد کا پتہ بتا دیں، میں خود وہاں جمعے کی نماز ادا کرنے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنے ان دوستوں سے پتہ معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور بڑی مشکل سے جب اس مسجد تک پہنچ پایا تو دیکھا کہ وہ مسجد بند ہے اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں ہی رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ میں نے جا کر اس آدمی سے بولا مسجد کا دروازہ کھول دیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور روس کے شہر ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ میں اپنے شہر میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے شہر ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا اور میں اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی، اور میری اذان کی آواز سننا تھا کہ بوڑھے مرد بچے جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا۔ میں کیونکہ اکیلا ہی تھا، چنانچہ نماز جمعہ کی بجائے میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے باہر آیا ہوں۔ میں نے چابی اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپس آنے لگا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن وہ بچہ اس لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا، اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے، اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بچے کے والدین نے میرا بہت اچھا استقبال کیا، مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ جی ہاں بالکل، قرآن تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ پڑھ کر سناؤ، اس کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ بچے نے قرآن کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے والدین کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے اس کو قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر ابھی پڑھنا ہی شروع کیا تھا کہ اتنے میں وہ بچہ اس آیت کو فر پڑھنے لگا، اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگا یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے فوراً اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود نہیں ہے، اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میری اس بات پر انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس قرآن کے حافظ ہیں، کوئی درزی ہیں، کوئی دکاندار ہیں، کوئی سبزی والا ہے، کوئی کسان ہے، ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت مزدوری کے بہانے جانے والے یہ بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں۔ کیونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔
اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر پڑھنے لگا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو شاید یہ پورا قرآن ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب حکومت نے قرآن پر پابندی لگا دی تو اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے فر فر قرآن پاک سنا دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا تم نے قرآن پاک رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینے میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔